بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود 12واں پارہ، آیت نمبر 13 اور 14 کا ترجمہ یہ ہے: ام یقولون افترا، آیا یہ کافر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ قل فأتوا بعشر سور مثلہ، آپ انہیں جواب میں کہیے کہ تم قرآن کی صورتوں جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ، مفتریات جن کو تم نے بنایا ہو، وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جس کو تم اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو انہیں بھی بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ یہ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر وہ آپ کے اس چیلنج کو قبول نہ کریں، پورا نہ کریں، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو یقین رکھیں کہ یہ قرآن پاک اللہ کے علم اور وحی کے ساتھ اتارا گیا، وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اس کا بھی یقین رکھیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، آیا اس کے بعد تم فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 مقامات پر کافروں سے ایک بہت بڑا مطالبہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کا کلام پڑھ کر سناتے تو بدلے میں یوں کہتے کہ کسی انسان نے آپ کو یہ سکھا دیا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ ایک کافر اس نے تو اتنی جرأت کی، وہ چلا گیا روم کے علاقے کی طرف اور وہاں سے کچھ قصے کہانیوں کی کتابیں لے آیا، کہنے لگا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عاد اور سمود کے قصے سناتے ہیں، میں تمہیں روم کے قصے سناؤں گا۔ ایسی جرأت اور ایسی بے باکی، تو اس پر اعتراض کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے مطالبہ کیا 15ویں پارے میں: قُل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اگر تمام انسان اور تمام جنات جمع ہو کر بھی اس قرآن جیسا کلام لانا چاہیں، لا یأتون بمثلی، نہیں لا سکیں گے۔ اسی طرح پہلے پارے میں سورۃ البقرہ میں ہے: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں اس قرآن کی حقانیت میں شک ہے تو تم اس قرآن جیسی ایک سورت بنا کر لے آؤ، چھوٹی سورت ہی بنا کر لے آؤ۔ ایک آیت نہیں لا سکے، ایک سورت نہیں لا سکے، یہاں اللہ تعالیٰ نے 10 سورتوں کا ذکر فرمایا، 10 سورتیں نہیں لا سکے، فرمایا جب تم نہیں لا سکے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، تو پھر تمہیں ہماری بات مان لینی چاہیے۔ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جب اسے دلیل کے ساتھ کوئی بات سمجھائی جائے تو اسے مان لینا چاہیے۔ ناسمجھ اور نادان انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی ضد اور انا پر اڑا رہے۔ خاص طور پر دین کے معاملے میں اگر آدمی اپنی ضد اور اپنی انا کو مسئلہ بنا لے گا تو دین کے معاملے میں بہت پیچھے چلا جائے گا۔ مثال کے طور پہ بعض دفعہ ایک مسجد میں کسی نمازی کے ساتھ کوئی ان بن جاتی ہے، وہ کہتا ہے آئندہ کے لیے میں اس مسجد میں نہیں آؤں گا۔ مسجد کے کسی فرد کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے، وہ کہتا ہے آئندہ کے لیے میں اس مسجد میں نہیں آؤں گا، اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ بھائی مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اس کے ساتھ آپ کی کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ دین اللہ کا دین ہے۔ آپ کے سامنے اگر اس کی کوئی بات آ رہی ہے تو آپ کہیں جی ہمیں پہلے معلوم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے، آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں۔ یہ انسان آگے بڑھتا ہے۔ پھر فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، اس کا یقین رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ بھیجا ہے۔ علماء فرماتے ہیں
قرآن پاک روئے زمین میں وہ واحد چیز ہے، واحد دولت ہے جو براہ راست اللہ تعالی کی ذات عالی سے نکل کر دنیا پہ آئی ہے۔ قرآن جیسا کوئی اور ایسا سرمایہ، قرآن جیسی کوئی اور ایسی دولت پوری دنیا میں نہیں ہے۔ براہ راست اللہ کی ذات عالی سے نکل کر یہ ہمارے پاس پہنچا ہے، اس سے بڑی اس کی شان کیا ہو سکتی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کے اعتبار سے سال میں 2 دفعہ قرآن کی تلاوت مکمل کرنا یہ قرآن پاک کا حق بنتا ہے۔ اب اگر کسی کو پڑھنا ہی نہ آئے، کسی کے پاس قرآن کی تلاوت کے لیے ٹائم ہی نہ ہو، تو اس کا کیا علاج ہے؟ تو یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ ہمیں تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہم نے سیکھا نہیں ہے۔ آج کے دور میں کیا کام مشکل ہے؟ سیکھنا کون سا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے زمانے میں علم کے سیکھنے کے وسائل اتنے عام کر دیے، آدمی گھر بیٹھے بیٹھے سیکھ سکتا ہے۔ روزانہ ایک آیت، ایک سورت بھی اگر جا کر سیکھتا رہے تو کم عرصے میں بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ اور اس کے سیکھنے پر کتنا اجر ملتا ہے؟ قرآن کی ایک آیت کے سیکھنے کا ثواب 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ ہے۔ ایک آیت کے سیکھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 100 رکعت کے پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اندازہ لگا لیں ثواب کا کتنا فرق ہے۔ اور جس بندے نے قرآن کا جتنا حصہ اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوگا، جب یہ قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا تو یہ اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوگا کہ صاحب ہم آپ کے انتظار میں ہیں، آپ کے استقبال میں ہیں، آئیے ہم آپ کو اعزاز کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں گے۔ اور اگر سینے میں قرآن ہی محفوظ نہ ہو، فرمایا اس سینے کی مثال ایسے ہے جیسے ویران گھر ہوتا ہے۔ ویران گھر میں جاتے ہوئے بندے کو وحشت ہوتی ہے، تو ہم نے اپنے سینے اور اپنے دل کو ویران نہیں رکھنا، ہم نے اسے اللہ کے کلام کے ساتھ آباد رکھنا ہے۔ پھر فرمایا جب یہ ساری بات ہماری طرف سے تمہارے سامنے آ گئی، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ سوال بھی ہے، یہ تنبیہ بھی ہے اور یہ ترغیب بھی ہے۔ اے ہمارے بندوں، اب تو ہماری بات مان لو، اب تو ہماری فرما برداری میں آ جاؤ، اب تو ہماری اطاعت میں آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کتنی محبت بھرے انداز میں، کیسی شفقت کے ساتھ، کیسے پیار کے ساتھ ہمیں اپنے پاک کلام میں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ انسان ہے غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ تو ہمیں قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق بنانا چاہیے، اپنے بچوں کا تعلق بنانا چاہیے۔ ہمارے بچے انگریزی جس فراوانی کے ساتھ پڑھتے لکھتے اور بولتے ہیں، اس سے زیادہ تو قرآن پاک میں مہارت انہیں ہونی چاہیے۔ جس پابندی کے ساتھ وہ باقی سارے کام کرتے ہیں، اس پابندی کے ساتھ انہیں قرآن پاک کی تلاوت کا بھی ضرور اہتمام رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ